رشید مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا۔ اچھا خاصا پیسہ ہونے کے باوجود نہ وہ اچھی روٹی کھلاتا تھا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اس سے اکتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے زلفوں کا اسیر بنایا۔ جیل کی سیاہ سلاخوں میں مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی مگر بے سود۔ گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ اسکرین کی مانند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کبھی کوئی عورت اسے طعنہ دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ عورت ہو، ذرا حیا نہیں آئی۔ وہ روتی، چیختی، بلکتی رہتی، مگر جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھیں۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا، اس سے 2 وقت کی روٹی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کا چچا زاد رشید تو شروع سے ہی اس پر مرتا تھا، مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی۔ اسے شروع سے ہی امیرزادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ رخ ترس چکی تھی۔ جوان ہوئی تو ارمان بھی جوبن پر آ گئے۔ گلی کے کئی لڑکے اس پر مردے، وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے غرور بھی کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھ لڑکے سے بات کرنے کے بعد کھانے منگوانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی رشید سے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریہڑی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں وہ اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن شروع آ گئے۔ وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو اسے بالکل ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا بھی تو اسے خوب ڈانٹتی اور اپنی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا۔ اب تو اسے اولاد کی خواہش تھی، مگر نازیہ جانتی تھی، جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتا وہ اولاد کو کیا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اولاد پیدا نہ کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ ببولا ہوتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ روز رشید کی مار پیٹ کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ظلم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ والدین کے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں فاقوں کے ایک طوفان منڈلاتے تھے اور وہ خود سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر، جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا، تو نازیہ کا بھی دل چاہتا کہ وہ بھی شہر جائے اور اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں، پھر وہ ملکہ بن کر راج کرے۔ وہ جانتی تھی کہ رشید کے پاس اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے اور بہت ساری رقم جمع کر چکا ہے، مگر وہ ان تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی زلفوں کا اسیر بنانے کی کوشش کی۔ جلد ہی وہ اس کھیل میں کامیاب ہو گئی۔ رشید کی ریہڑی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے برے حالات میں زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات میں نقاب پوش ڈاکوؤں نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر، جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور، پیسے سب اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی۔ پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر ایسی دور دنیا میں جا بسی، شاید وہ اپنے خوابوں کے شہر، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، وہ سارا دن اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنے محبوب کی سرگوشی میں بھی جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی اور روز رات کو سوتے اپنے اس کا ضمیر اسے بے چین ہو کر کچوکے لگاتا، لیکن پھر وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ وہ ان کالے دھندوں میں روز منہ کالا کرتی، پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایک شریف عورت تھی۔ اس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی اور بالآخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیتی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کے جینا چاہتی تھی۔ وہ سب اقدار، روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑا جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے۔ کبھی کبھی گاؤں کا چکر لگاتی تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی، جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، لیکن بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ بس اس دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور بالآخر اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ عریاں کپڑوں میں ملبوس مشہور قلم میں ناشتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غم و غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز کوئی نہیں جان پائے گا، مگر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا کہ پولیس آخر پولیس ہے۔
لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا، وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ رونی صورت بنا کر یہی کہتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے مار پڑتی، بلاخر جسم کے زخم سے تنگ آ کر اس نے حقیقت آشکار کر دی۔ رشید مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہیں کھلاتا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اسے اکتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے اپنے ظلموں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے افضل کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدماشوں سے رابطہ تھا۔ میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہی ہمارے گھر آ جاتا۔ اس روز بھی اس نے خوب شراب پی، پھر میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دیں اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا اور اس کے ساتھ دو اور لوگ تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا۔ میرا شوہر باہر آیا تو نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائر اس کے سینے پر مارا اور میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیے۔ پھر افضل کی اسی پستول بشیر کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے صحن میں لٹا دیا اور میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کے رکھوالے میرے ہی شوہر کو اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، میں نے اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا، میں اپنی مرضی سی زندگی جینا چاہتی تھی، مگر ان سب میں غلط صحیح حلال اقدار روایہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ لیڈی پولیس نے اسے بیان لکھنے کے بعد نازیہ سے کہا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں اللہ نے عزت دی تو تم نے قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم کبھی نہیں چھپا سکتا۔